سوال آج یہ ہم اٹھانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھیں، ہم اگر دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنا ایکٹ درست کیا ہے، اگر ہم آج مضبوط ہوتے تو کیا دنیا کی کسی طاقت میں اتنی ہمت تھی کہ وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی اور خاص طور پر جو پاکستان سے ملحقہ حصہ ہے کشمیریوں پر کوئی ظلم کرتی؟ آج اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو امریکہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر مائکروسافٹ کے جو سی ای او ہیں وہ ایک انڈین امریکن کو لگا دیا گیا ہے۔ بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ان کے سی ای اوز انڈین امریکنز لگ گئے ہیں۔ اگر ہم امریکہ کے سیاسی منظرنامے پر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر بہت بڑے امپورٹنٹ عہدوں پر انڈین امریکن قابض ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر پنیر تلواری اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار پولیٹیکل ملٹری افیئرز ہیں، نشا بشوال جو ہیں وہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشین افیئرز ہیں، راجیو شاہ جو ہیں ایڈمنسٹریٹر ہیں یو ایس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے، اسلام صدیقی چیف ایگریکلچر نیگوشیٹر یو ایس ٹریڈ ریپرزینٹیٹو، جو عزتی راجی ہیں وہ ممبر ہیں پریزیڈنٹس کمیشن آف وائٹ ہاؤس فیلوشپ، وکرم سنگھ ڈپٹی سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں، پریت بریرا یو ایس اٹرنی فار صدرن ڈسٹرکٹ آف نیو یارک ہیں۔ یہ وہ ڈسٹرکٹ ہے جس نے فیصل شہزاد کو بھی سزا دی اور جہاں پر ڈاکٹر عافیہ کو بھی سزا سنائی گئی۔ جسمیت آہوجا جو پروفیشنل سٹاف ممبر ہیں ساؤتھ ایشین پالیسی یو ایس ہاؤس کمیٹی آن فارن افیئرز۔ یہی بات ختم نہیں ہوتی، اگر آگے دیکھیں تو اس وقت امریکہ کی 2 ریاستوں کے گورنر، لوزیانا کے گورنر بابی جنڈال ہیں جبکہ ساؤتھ کیرولینا کی جو گورنر ہیں وہ نکی ہیلی ہیں، اور بابی جنڈال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2016 میں ہو سکتا ہے وہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ اگر امریکہ میں 2016 کے الیکشن میں ایک انڈین امریکن اگر امریکہ کا صدر بن جاتا ہے تو کشمیر کا معاملہ، خطے میں پاکستان کی صورتحال، پاکستان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بہت اہم پوسٹنگز ہیں، یہ بہت اہم معاملات ہیں جن پر ہم شاید اس طرح سے نظر نہیں رکھے ہوئے، لیکن ہمارا دشمن بہت چوکس ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، آئیے میڈیا کی طرف دیکھیے تو جو بڑی بڑی نیوز آرگنائزیشنز ہیں اس میں بھی انڈین امریکن پوری طرح قابض ہیں۔ سی این این میں دیکھیے آپ کو فرید ذکریہ نظر آتے ہیں، نیو یارک ٹائمز میں دیکھیں آپ کو وکاس بجاج نظر آتے ہیں جو نیو یارک ٹائمز کی ایڈیٹوریل پالیسی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سی این این میں پھر دوبارہ نظر ڈالیں تو آپ کو زین ویر جی نظر آتی ہیں، سنجے گپتا نظر آتے ہیں۔ بہت جو امپورٹنٹ میڈیا آؤٹلیٹس جو دنیا میں پرسیپشن کریٹ کرتی ہیں وہاں پر بھی انڈین امریکن پوری طرح قابض ہیں۔ لیکن ہم یہ آج سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے اپنا نظام ایجوکیشن بہتر بنایا؟ کیا ہمارے انفراسٹرکچرز نے کوئی ایسے نوجوانوں کو پروڈیوس کیا جنہوں نے جا کے دنیا میں پاکستان کا نام بلند کیا ہو؟ پاکستان کا جو خواب دیکھا تھا قائد نے، شاید ہم اس کی تعبیر کو ابھی تک ڈھونڈنے میں مصروف ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب شہزاد چودھری صاحب، جناب سجاد میر صاحب اور جناب آغا فاروق صاحب۔ ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر دنیا میں اس آنسلاٹ کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے اندر کیا تبدیلیاں لانا ہوں گی یا ہم نے غلطیاں کہاں کی؟ السلام علیکم جناب شہزاد چودھری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شہزاد چودھری صاحب، دنیا کا طاقت کا پولیٹیکل طاقت کا منبع یورپ اور امریکہ ہے، اس وقت وہاں پر مکمل طور پر جو امریکن انڈینز ہیں وہ قابض نظر آ رہے ہیں، جو پالیسی ساز ادارے ہیں وہاں پر وہ چلے گئے ہیں۔ ان حالات میں ہم جو کشمیر کی بات کرتے ہیں یا ریجن میں اپنے سٹیٹس کی بات کرتے ہیں، کیا وہ پورا ہو سکتا ہے خواب ہمارا؟ دیکھیے، جہاں تک تو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں جو سیاسی ان کے آبجیکٹیوز ہیں اس کا تو بڑی حد تک جو ڈپینڈنس ہے وہ ان کی بائیلیٹرل کیپیسٹیز کے اوپر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بائیلیٹرل کیپیسٹی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت پاکستان سے بہت آگے جا چکا ہے، اور اس کے اندر بہت بڑا بنیادی رول ان کی تعلیم کا ہے، ان کی ٹیکنالوجی کا ہے۔ یہ 2 ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ پاکستان اپنے طور پہ نہیں ان کو اسٹیبلش کر سکا، جبکہ بھارت نے ان کو بہت اچھے طریقے سے اسٹیبلش کیا، اور اس وجہ سے آپ کی اکانومی کے اندر اس کا بہت رول دیکھتے ہیں اور ایک نالج اکانومی بنتی جا رہی ہے۔ جہاں تک امریکہ کا آپ نے اتنا ذکر کیا، اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بالکل برحق اس کا ذکر کیا، واقعی میں جو انڈینز اس وقت نیچرلائزڈ امریکنز ہیں، وہیں پیدا ہوئے وہیں پلے بڑھے، انہوں نے اپنا جو سب سے پہلا مقصد تھا اور اس ایتھوس کو لے کے گئے جو کہ انڈین یا ساؤتھ ایشین ایتھوس سمجھا جاتا ہے، تعلیم، کہ تعلیم کے اوپر زور دیا۔ اگر پہلے جو والدین تھے وہ لو مڈل کلاس سے امریکہ کے اندر، تو انہوں نے انشور کرایا کہ ان کے بچے تعلیم لے کے پھر وہیں پہ سیٹل ہو جائیں۔ ہمارے ہاں کچھ عجیب سی ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے کہ پہلے یہ ہے کہ ہمیں امریکہ جانا مشکل ہوتا ہے، وہاں پہ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اپنے ملک واپس آ کے آپ وہاں پہ خدمات انجام دیں۔
ہم یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ دنیا کے اندر جو اس وقت ایک گلوبلائز ولیج بن چکا ہوا ہے، وہاں پر اگر آپ کی پریزنس ہوگی تو وہاں پہ ان کے پالیسی ساز اداروں میں، وہاں کی میڈیا کے اندر جس نے آپ نے ذکر کیا، اس وقت یاد رکھیں کہ وہاں کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر پریکٹیکلی کہتے ہیں کہ ہر تیسرا چوتھا آدمی ایک انڈین امریکن ہے. تو اگر یہ بات ہے تو ان کی پالیسی کی جو نوانس ہوگا وہ کتنا پرو انڈیا ہوگا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا انڈیا اور پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر انڈیا کی جتنی جو ہمارے آپس کے مسائل ہیں انڈیا اور پاکستان کے، انڈیا کی زیادہ سنی جاتی ہے. بے شک اس کے اندر ان کی اکانومی کا بھی اثر ہے، ان کی نیڈ کا بھی اثر ہے جو کہ دنیا ان کے لیے ضرور سمجھتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنایا ہے دنیا کے لیے، اور اپنے لوگوں کی وجہ سے جو کہ ڈائسپورا جو کہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس نے ایک ایسا امپریشن کریٹ کیا ہے کہ انڈینز بہت پڑھے لکھے، بہت قابل لوگ ہیں، اس لیول پہ پہنچے ہیں جو آپ نے ذکر کیا، اور اس کی وجہ سے ان کی اپنی ایک حیثیت ہے اور ان کی پہچان ہے. بدقسمتی سے پاکستان اس ریلیٹو سینس میں بہت پیچھے لیگ کر گیا ہے. ہمارا پیغام دہشت گردی جاتا ہے، ہمارا پیغام تعلیم نہیں جاتی، ہمارا پیغام صحت کے اندر بہتریاں نہیں جاتی، اور یہ ہمارے معاشرے کا اور ہمارا المیہ. جی میں سجاد میر صاحب آپ سے میں کامنٹ چاہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اگر ہم اپنے انفراسٹرکچر کی طرف دیکھتے ہیں 65 سال کے بعد بھی یہاں پر ہم یہ اس بحث میں مصروف ہیں کہ نظام کیا ہونا چاہیے، اور آج کچھ بندوق بردار کھڑے ہیں سرحدوں پر اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر شریعت نافذ کرنی چاہیے. کچھ ایسے معاملات میں ہم الجھ گئے ہیں، لیکن جو اصل جو انفراسٹرکچر بنانے والی بات تھی جس سے ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے، اس سے تو ہم بہت دور ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس صورتحال پر؟ ویسے مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس پہ کیا تبصرہ کروں اور کس طرح تبصرہ کروں. اگر انڈینز کا بہت امریکن کے کی پوسٹ پر قبضہ ہو گیا ہے، جیسے کبھی کہا جاتا تھا کہ یہودی لابی کا وہاں بہت قبضہ ہے، تو اس کے بعد مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ امریکہ سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے، ہمیں کچھ اچھی بات حاصل نہیں ہو سکتی؟ یا اگر صرف یہی سمجھ لیا جائے کہ انڈین امریکن اس لیے آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے تعلیم میں ایکسل کیا تھا، تو میرے خیال میں یہ کچھ ایگزیگریشن ہوگی. اس وقت صورتحال یہ ہے، اگر ہم دیکھا جائے ایک زمانے میں ہم بھی کہتے تھے فلانا آدمی ہمارا ناسا میں ہے، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی آرکیٹیکٹ کے طور پر ایک پاکستانی کا نام جو بنگالی تھا وہ لکھا ہوا تھا، ہم بھی بڑا بوسٹ کیا کرتے تھے. تیسری بڑی جو کمپنی تھی کمپیوٹر کی ابھی 10-12 سال پہلے ایک پاکستانی اون کر رہا تھا. پین ایم کا نائب صدر وائس پریزیڈنٹ جو تھا وہ یوسف ہارون تھے. اس قسم کی ہم بھی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈینز پینیٹریٹ کر چکے ہیں، اور انڈین لابی جو ہے اس وقت جوس لابی سے کوئی کم نہیں ہے امریکہ میں. ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اپنے تعلیم کا جو اگر معاملات ہیں اس کو بہتر بھی کرنا چاہیے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں دنیا سے کٹ کے نہیں رہنا چاہیے. لیکن آج یوم یکجہتی کشمیر پر اگر ہم یہ سب باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سرنڈر کر جائیں، یا یہ ہم سمجھ لیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کبھی انڈیا کے ساتھ کسی معاملے میں بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ان کے آپ نوبل لاریٹ بھی گنوائیں گے، ہمیں تو ایک بھی ہضم نہیں ہو پا رہا، جو ایک نوبل لاریٹ ہے وہ بھی ہضم نہیں ہو پا رہا. دیکھا جائے تو یہ سوال اتنا سمپل نہیں ہے جتنا اس وقت ہم پیش کر رہے ہیں، بلکہ خاصا کمپلیکس سوال ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیے بہت سی یونیورسٹیوں کے رستے ہم پہ بند کر دیے گئے. جی میں 10 سال میں آپ کو ٹیکنالوجی بہت سی ایسی سینسٹو جگہوں پہ آپ کو جانے نہیں دیا جا رہا. پہلے ایسا نہیں تھا. اس کا جواب کیا ہے؟ ایک جواب تو ایران نے دیا ہے. ایران کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ جب سے وہ امریکہ سے کٹے ہیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تو ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوٹ کو سٹرونگ کریں اور ان کو طاقتور بنائیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی اور طرف بھی دیکھیں. ٹیکنالوجی کے لیے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے اگر کچھ کوتاہی ہوئی ہے، ایک زمانہ تھا ہماری یونیورسٹیوں میں پوری دنیا کے لوگ پڑھا کرتے تھے. سجاد صاحب میں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. یہی نقطہ اس گفتگو کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے کہاں کوتاہی کی. لیکن یہاں پر میں ایک بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد یہیں سے اس گفتگو کو شروع کریں گے اور جنرل فاروق صاحب سے یہ ہم سوال کریں گے کہ وہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہماری کوتاہیاں ہیں اس کو کس طرح دور کر سکتے ہیں، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد.
ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے مسئلے کی. آج یوم یکجہتی کشمیر ہے. ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ دشمنوں کی منافقتیں اور ان کی زیادتیاں اپنی جگہ، لیکن ہم اپنے آپ کو مضبوط نہ کر سکے. ہمارے اندر کمزوریاں رہ گئیں جس کی وجہ سے شاید آج ہم دشمن کی چالوں کا اس طرح جواب نہیں دے سکتے جس طرح دینا چاہیے تھا. اگر قائد کا پاکستان اسی طرح اس خواب کی تکمیل ہو جاتی، اگر پاکستان اسی طرح مضبوط ہو جاتا، انفراسٹرکچر بن جاتا جس طرح قائد اعظم چاہتے تھے، تو شاید دشمن آج ہم پر اس طرح وار نہ کر سکتا اور جو کشمیری ہیں انہیں بھی آج اس ظلم کا، اس اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑتا. جنرل فاروق ہمارے ساتھ ہیں، ریسنٹلی واشنگٹن میں بھی تھے، ایک کانفرنس میں تھے، کورس میں تھے. ان سے جاننا چاہوں گا جنرل صاحب، یہ بیان کیجئے کہ اس وقت جو لابنگ دنیا کی وہ طاقتیں جو پاکستان کے مخالف ہیں، جس طرح وہ سرگرم عمل ہیں، جس طرح وہ ایکٹیو ہیں اس خطے کے حوالے سے، آپ بھی وہاں پر رہے، کیا ہم اس حوالے سے آپ کو پریپیئر نظر آتے ہیں یا ہمارے حکمرانوں کو، اکابرین کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ کتنی اہم یہ بات ہوگی اگر ہم وہاں پر اپنا مقدمہ لڑیں جا کے؟ اس معاملے کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ یو ایس پالیسیز میں کیا فرق آیا. سن 2000 سے پہلے انڈین تقریباً 70 سے 80 ہزار اسٹوڈنٹس پر ایئر ویزا پہ پڑھنے جاتے تھے اور پاکستان کے 10 سے 13 ہزار اسٹوڈنٹس پر ایئر ویزا پہ پڑھنے جایا کرتے تھے. سن 2000 کے بعد جو ڈیٹا میں نے جمع کیا ہے، پاکستانی اسٹوڈنٹس کا ویزا 4 سے 5 ہزار ہر سال پہ کم کر دیا گیا، جبکہ انڈین اسٹوڈنٹس اور چائنیز اسٹوڈنٹس 1 لاکھ سے اوپر پر ایئر پڑھنے جا رہے ہیں. دوسرا تعلق ہے جو ہماری پاکستان کمیونٹی ہے، ان کا آپس کی پارٹی بازی اور پولرائزیشن ہے، وہ دونوں بیسز پر ہے، ریلیجس بیسز پہ بھی ہے اور اٹ از آن پولیٹیکل بیسز آلسو، جو کہ بہت ڈیمیجنگ ہے. تھرڈ ڈائمینشن ہے کہ جو امریکہ کی انٹلیکچوئل انٹیلیجنشیا اور جو پاور پالیسی میکنگ لابیز ہیں، ان کو اگر انڈیا ڈومینیٹ کر رہا ہے، میں سمجھوں گا اٹ از پیورلی بیکاز آف دا اسٹرگل. اور جو انڈین گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں، فار ایگزامپل انڈین گورنمنٹ میں ابھی بھی 5 سال کے لیے کسی گورنمنٹ سرونٹ، لیکچرر، پروفیسر اور کسی انڈین سول سرونٹ کو پرمیشن ہے جا کے امریکہ میں جاب کرے، پڑھے اور واپس آ جائے. جبکہ پاکستان میں امریکہ میں پڑھنا ایک وقت کے ساتھ ساتھ ایک غالب رائد بنا دیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک قسم کا کسی سول سرونٹ، کسی پولیٹیشین کا یا کسی بھی بیوروکریٹ کا بچہ باہر پڑھتا ہے تو اس کو ایک کرپشن کی ایکسٹینشن سمجھا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی نیگیٹو فیلنگ ہے. جن لوگوں کو امریکہ کے تعلیمی سسٹم کا پتہ ہے وہ جانتے ہیں کہ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنا یہ پاکستان میں جی آئی کے اور لمپ سے آدھی قیمت پر ہے اور انگلینڈ سے تو 1/3 کی پرائس پر ہے. اور دیر فور اگر ہم نے یہ اپنے ایک سیلف انفلکٹڈ وونڈ کریٹ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم نے اسپیس سیڈ کی ہے انڈیا کو، تو ہمیں اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیے. ریمیڈی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ابھی بھی فار سم ٹائم پاور میکنگ سرکلز میں اور پرسیپشن ڈیولپمنٹ میں ڈومیننٹ پاور رول پلے کرے گا. دیر فور ہمیں ان کے انٹلیکچوئل فیلڈز، انٹلیکچوئل تھنک ٹینکس اور جو اکیڈیمیا ہے اس کے اندر اپنی پارٹیسپیشن اور اپنی پریزنس کو میننگ فل کرنا چاہیے. کرنا چاہیے گا. شہزاد صاحب، یہ جو فاروق صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا، بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی آدمی امریکہ میں چلا جاتا ہے یا یورپ میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر وہ سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے، ان کے نزدیک ہو جاتا ہے، تو یہاں پر اسے ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ تو فلاں ملک کا ایجنٹ تھا. حالانکہ اگر ہم دنیا کے اسرائیل کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، تو یہ ان کے جو شہری ہیں وہ تو بڑا ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اور ان کی حکومتیں ان کو ایکنالج بھی کرتی ہیں. سامی صاحب، بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا جنرل فاروق نے. چائنیز انڈیا سے بھی بہت زیادہ ہیں جو کہ اس وقت امریکہ بھر میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی ایشین نمبرز ہیں جو اسٹوڈنٹس کے جو چائنا سے ہیں. اب چائنا اور امریکہ تو آپس میں دشمن گردانے جاتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ چائنا دشمن ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے؟ وہاں کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو کہ اس کے لوگ وہاں پہ پڑھ کے وہاں پہ کام بھی کرتے ہیں، رہتے بھی ہیں اور واپس بھی آ کے اپنے ملک کو مضبوط کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں اینٹی امریکنزم کی جو ایک ویو چلی ہے پچھلے 10-12 سال کے اندر، 15 سال کے اندر، یہ اس حد سے آگے بڑھ چکی ہے کہ اس نے ہماری سوچ کو بالکل مقید کر کے رکھ دیا ہے. اور اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو، یعنی جس طرح جنرل فاروق کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی خدا نہ خاصا سوچ بھی لے کہ امریکہ تو سب سے پہلے وہ امریکہ کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. کیوں بدلنا پڑے گا؟ یہ زمانہ ہے معاشی الائنسز کا، یہ زمانہ ہے پولیٹیکل الائنسز کا. پہلے زمانہ تھا ملٹری الائنسز کا. ہم ابھی بھی اگر پرانے پیراڈائم میں سوچیں گے تو ہم آؤٹ آف پلیس ہوں گے اور ہم دنیا کے ریلیونٹ ممبر نہیں رہیں گے. ہمیں معاشی الائنسز اور پولیٹیکل الائنسز کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمارا جو امیج ہے
اور جو پالیسی فارمولیشن ہے ان ملکوں کے اندر، اس کے اندر جتنا اثر رسوخ استعمال کر سکتے ہیں اپنے میڈیا کے تھرو، اپنے بچوں کے تھرو، اپنی تعلیم کے تھرو، اپنے لوگوں کو اوپر آنے سوشل موبلٹی کے تھرو ان معاشروں کے اندر، اتنا پاکستان کے کاز کو ہیلپ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ آج معاملہ یہ نہیں ہے کہ کشمیر کو ہم کیسے گین کر سکتے ہیں، آج معاملہ ریلیٹو بائیلیٹرلزم کا ہے۔ ریلیٹو بائیلیٹرلزم کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری معیشت اتنی بڑی تو نہیں ہوگی جتنی انڈیا کی ہے، لیکن کیا پرفارم اسی لیول پہ کر رہی ہے جیسا انڈیا کی کر رہی ہے، تاکہ ہم یہ نہ سمجھے جائیں کہ ہم اپنے ہی خطے میں ارریلیونٹ ہو گئے ہیں۔ دنیا میں تو ارریلیونٹ ہم ہوتے ہی جا رہے ہیں، اپنے خطے میں ارریلیونٹ نہ ہو جائیں۔ بالکل، اس کو ہم نے لے کے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ سجاد صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دنیا میں بہت سارے چھوٹے ملک بھی ہیں لیکن اپنی اقتصادی مضبوط حالات کی وجہ سے وہ بڑا میٹر کرتے ہیں۔ جاپان ایک چھوٹا ملک ہے، کوریا ایک چھوٹا ملک ہے، تو یہ جو نیریٹو ہے ہمارا اس ملک میں کہ ہم اینٹائی امریکنزم اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ تو بس پاکستان کو برباد کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے متفق ہیں کہ اس کو تھوڑا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا جی، جو اینٹی امریکنزم ہے وہ کسی اور کنٹیکس میں ہے، کسی اور ریفرنس میں ہے۔ دو دفاعی اینالسٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ کس ریفرنس میں ہے۔ جہاں تک امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے پاکستانیوں میں، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس کو غلط سمجھا جاتا ہے جہاں اس کو امریکہ کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے۔ ہر طالب علم کی خواہش ہے کہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، جرمنی ہو، جہاں بھی اسے موقع ملے وہ تعلیم حاصل کرے۔ امریکہ کا نمبر 1 ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک خیال ہے کہ دیکھیں نا، ان کی یونیورسٹیوں میں بڑا جنرل فاروق نے بہت اچھی بات کی ہے کہ 10-15 ہزار لوگ جایا کرتے تھے، اب 4-5 ہزار جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ یہ نہیں کہ ان کو شوق نہیں ہے، چانسز کم ہو گئے ہیں، چانسز کم مل رہے ہیں ان کو۔ یہ سب جو تعلیم ہوتی تھی عام طور پر اسکالرشپ پہ ہوتی تھی، اب تو سینسٹیو یونیورسٹیوں میں داخلہ نہیں ملتا پاکستانیوں کو۔ اور پاکستان میں جو ریسرچ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اگر ہم منگوانا چاہیں تو اس طرح ان کو روکا جاتا ہے جیسے کہ ہم کوئی ایٹمی ٹیکنالوجی کے لیے کوئی چیز مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا۔ پاکستان میں اینٹی امریکنزم موجود ہے، لیکن ان کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنا، وہاں جانا، یہ برا نہیں سمجھا جاتا۔ ہاں، یہ جو جنرل فاروق صاحب بیوروکریٹس کی بات کرتے تھے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کے بچے وہاں کیوں پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ان کے وسائل جو ہیں وہ ظاہر کریں کہ اتنے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو سرکاری غریب کا بچہ تو جا نہیں سکتا، ہم اسکالرشپ کی حکومت ہماری کوشش نہیں کرتی کہ بہت سارے اسکالرشپ ہم ملیں ہمیں لوگوں کو، اور اس پر وہ ان کے بچے پڑھتے ہیں جو میں کیا کہہ سکتا ہوں، جن کے اتنے وسائل تو کم از کم نہیں ہیں کہ ان کا ایک بچہ وہاں ہمارے اپنے خرچ پر لوگ گئے ہیں، برتن مانج کر بھی پڑھا ہے۔ ہمارے بہت سے دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں۔ سجاد صاحب، یہ بات ساری صرف ایجوکیشن تک نہیں تھی، پوری دنیا میں جو ہم ایک آئسولیشن میں جا رہے ہیں، اس آئسولیشن کو ختم کرنے کے حوالے سے، اپنی لابنگ بہتر کرنے کے حوالے سے تھی۔ یہ صرف کوئی سٹوڈنٹس یا ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے۔ جی بالکل آئسولیشن پہ جا رہے تھے جی ہم، اور میرے خیال میں کبھی کبھی شکایت پیدا ہوتی ہے کہ آئسولیشن سے نکلنا چاہتے ہیں اور امریکہ سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں صحیح فیلڈ میں تعاون چاہیے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کچھ انڈیکیشن ایسے مل رہے ہیں کہ شاید اب امریکہ بھی ان کی جو اشتہار دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کے لیے، پاکستان میں تعلیم کے لیے، پاکستان میں فلاں چیز کے لیے وہ کیا مدد کرتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو ان کو اندازہ ہے کہ پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ صرف پاکستانی فوج کی مدد کرتے رہے، پاکستان کی عوام کی مدد نہیں کرتے رہے۔ اب پہلی بار بہت شکریہ جناب سجاد میر، بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب، بہت شکریہ، اور جنرل فاروق صاحب بہت شکریہ۔ بڑا امپورٹنٹ معاملہ، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو آئسولیشن ہے اس کو ختم کرنے میں ہی پاکستان کی عافیت ہے، دنیا سے آئسولیشن میں نہیں جانا چاہیے اور اپنے اندر اپنے نظام کو کریکٹ اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ جو چیلنجز ہیں تاکہ ہماری قوم ان کا مقابلہ کر سکے۔